जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाने दिल के मकीनों में। जला सकती है शमए पुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। बहार आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, नशे मन शाख पे बाकी रहा न दिल ही सीनों में। आइए दोस्तों, अब मैं उस शख्सियत से आपका तारुफ कराऊं जो अवामी जिंदगी से लेकर सियासत के ऐवानों तक जिंदगी के जितने रूप हैं उन तमाम रूप से नकाब उलटकर उनकी सच्चाइयों को बयान करना, बैक वक्त कुरान और हदीस दोनों की रिवायात का एहतराम करना एक कारनामा है। हज़रत मौलाना तौक़ीर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उस्ताद जामिया अरबिया कासमिया शाही मुरादाबाद। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा सजरा जिनके जूतों में कई दाग पड़े रहते हैं। हज़रत वाला से गुजारिश है कि हज़रत वाला तशरीफ लाए और अपने कीमती नसाए से हम सामीन को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबिय्यिना मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व क़दरित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقاندرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رہتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے تو، زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ قابل قدر علماء کرام اور بہت ہی معزز سامعین نظام، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے اسلاف، اپنے آباء و اجداد، اپنے پرکھوں کے تذکرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش اور جستجو کی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جائے، اپنی پچھلی تاریخ بھول جائے، اپنے اسلاف، اپنے پرکھوں کے کارناموں کو بھولا دے، وہ قوم کبھی مستقبل اور فیوچر میں کامیاب منصوبے نہیں بنا سکتی۔ کوئی بھی کامیاب منصوبہ اسی وقت بنتا ہے جب ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے۔ اگر ماضی کی تاریخ سامنے ہے تو یقیناً وہ اگلا منصوبہ، اگلے فارمولے، اگلا قدم اس کا کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہیں سوچا اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو ہم نے فراموش کر دیا تو ہم اگلے کامیابی کے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے آج
ضرورت اس بات کی ہے کہ 72 سال ملک کے تقریباً آزاد ہونے کو ہیں۔ اس 72 سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور پھر یہ ملک انگریزوں سے اس طریقے سے ہم نے حاصل کیا، کون سے وجوہات تھیں، کون سے اسباب تھے، کون سی باتیں تھیں جن کی بنیاد پر ہمارے اکابر علماء، ہمارے پرکھوں کے وارث یہ سب میدان میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی قربانیاں دی، گھر بار کو نیلام کیا، اور وہ قوم جس کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا، یہ بے نہاد تھے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے انہیں اپنے ملک کا راستہ دکھا دیا اور اپنی میراث اور اپنی دولت اور اپنا ملک ان سے حاصل کر کے بتا دیا کہ ہماری دولت پر، ہمارے ملک پر اگر کوئی قوم کبھی لچائی نگاہوں سے آنکھ دیکھے، آنکھیں دکھائے، تو یہ سمجھ لے کہ ہم بے سر و سامان صحیح، لیکن ہمارے اندر وہ حوصلہ ہے، اللہ نے وہ قوت دی ہے کہ ہم پھر اپنے ملک کو دوبارہ، اپنی زمین کو دوبارہ حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ ملک کیوں آزاد کرنے کی ضرورت پیش آئی، آخر وجہ کیا تھی، کیوں ملک میں جنگ آزادی لڑی گئی، ایک عجیب مسئلہ ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی تاریخ آپ کے سامنے اکابر اور اسلاف کی یقیناً رکھی ہوگی۔ سب سے پہلے اس ملک پر 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگالیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے تجارت کے بہانے اس ملک پر اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی سلطنت ڈھونڈنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کی، اور ان کی دیکھا دیکھی یہ ہندوستان جو اس زمانے میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کی جانب بہت سے یورپی ممالک للچاری نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انگریزوں کی 101 ٹولی نے 101 انگریزوں نے 30,000 پاؤنڈ کی قیمت لگا کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک کمپنی کو قائم کیا۔ مقصود کمپنی نہیں تھی، مقصود دولت کمانا نہیں تھا، مقصود وہ دولت حاصل کرنا تھا جو اس ملک کو سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے بہانے انہوں نے اپنی طاقتیں دھیرے 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 اندرونی طور پر ہندوستان میں لانی شروع کی، اور انگریزوں کا سب سے پہلا جہاز 1601 میں اس ہندوستان میں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت بڑھانی شروع کی، اور جس کا سانحہ آپ نے 1757 میں نواب سراج الدولہ کی قیادت میں لڑی جانے والی پلاسی کے میدان میں وہ جنگ عظیم ہے جو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ انگریز کے خلاف لڑی جانے والی ایک پہلی بڑی جنگ ہے۔ اس سے پہلے 1753 میں ان کے والد اور ان کے ماموں ایک دوسری جنگ لڑ چکے ہیں، لیکن وہ چھوٹی جنگ تھی۔ اپنوں کی ہمیشہ غداری اور اپنوں کی عیالی اور دوسروں کی طاقت کو دیکھ کر کے یقیناً ہم کمزور تھے اور ہمیں شکست حاصل ہوئی، لیکن یہ وہ پہلی جنگ ہے انگریزوں کے خلاف جو 1857 سے 100 سال پہلے لڑی گئی۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں جنگ میں انگریز کامیاب ہوا، پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھانے شروع کیے، اور بنگال کی ہنرمند آبادی پر وہ ظلم و ستم کیے گئے ہیں کہ اگر انہیں بیان کیا جائے تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے دوسرے صوبے اور جنوبی ہند کے علاقوں پر اپنے اثر و رسوخ جمانے شروع کیے، لیکن وہ زمانہ تھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا، ابھی اسلامی حکومت، ابھی ہندوستان کی فوجی طاقت، ابھی مسلمان بادشاہ بہت مضبوط تھے، اس لیے آنکھ سے آنکھ ملا
جسارت نہیں ہوئی، لیکن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد اب دوسرا دور شروع ہوا، انہوں نے اپنے بالوں پر نکالنے شروع کیے، مغلیہ سلطنت کمزور پڑنے لگی اور ادھر ادھر سے انہوں نے ہندوستان میں اپنی طاقت کو چاروں طرف سے دلی کی طرف جمانا شروع کیا، اور اس کا آخری نتیجہ سلطان ٹیپو کی شہادت کی شکل میں آیا کہ سلطان ٹیپو کی 1799 شہادت کے بعد انگریز مورخ اور انگریز کپتان جو ان کا انگریزوں کا تھا، اس نے سلطان ٹیپو کی لاش پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ سلطان ٹیپو کے بعد اب مستقل ہندوستانی فوجیں کمزور پڑتی گئیں، مرہٹا فوجیں بزدلی کی طرف جانے لگی، انگریز فوجیں دلی کا رخ کرنے لگی۔ 1800 میں دلی کی جانب انگریز فوجیں چل پڑی تھی اور 1803 میں وہ تاریخی معاہدہ لکھوایا گیا جسے قوم معاہدے کے نام سے جانتی ہے کہ اس زمانے کا مغلیہ بادشاہ شاہ عالم مقہور مظلوم بادشاہ، اس سے انگریز نے معاہدہ لکھوایا، ملک بادشاہ سلامت کا، زمین خدا کی، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا یعنی انگریز کا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس نے پوری ہندوستان کے علماء خصوصاً اور مسلمانوں کی نیندیں حرام کر دی۔ آج کا دن وہ دن منحوس دن تھا جس دن یہ ہندوستان دارالاسلام کے بجائے دارالکفر بن گیا، اب جہاد مسلمانوں پر فرض ہو گیا تھا۔ 1803 میں اس معاہدے کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند الجمل، جو آپ کے بڑے بیٹے، آپ کے سپوت، آپ کے خلق الولد سر لابی کا نمونہ تھے، انہوں نے یہ جان لیا کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو چکا ہے، اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہے، تو انہوں نے تاریخی فتویٰ دیا کہ آج سے اس ملک میں مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ کس کے خلاف؟ انگریز کے خلاف لڑنا فرض ہو چکا ہے۔ اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کے خلاف جہاد کرے۔ ایک تنہا جمع مرد، ایک تنہا آدمی اس حکومت سے ٹکر لے رہا ہے جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا۔ وہ ایمانی غیرت، وہ حمیت، وہ ایمانی جذبہ، وہ اسلام کے ثبوت، وہ اسلام کے شاعر کی حفاظت کا دلوں میں مادہ اور جذبہ، اس نے اس کام کے کرنے پر انگڑائی لی اور یہ فتویٰ دیا۔ اور پھر شاہ صاحب کے ساتھ انگریز نے جو سلوک کیا وہ عجیب دردناک ہے۔ آپ کو زہر دیا گیا، آپ اس میں اندھے ہو گئے، آپ کو کالا پانی بھیج دیا گیا، آپ کو بند کر دیا نظر بند، اب کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے فتوے کے بعد چھوڑا نہیں، بلکہ اپنے شاگردوں کو، اپنی مریدوں کو، کچھ مسلمانوں کو تیار کیا کہ وہ اس ملک کی آزادی کے لیے آج بھی سے جدوجہد کریں، جس کے لیے دو بہت خاص نام حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ ہے، اور اسی خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، دونوں کو 1818 میں باضابطے طور پر پورے ملک میں اس فتوے کو بتلانے، جہاد کی تبلیغ دینے، لوگوں کو انگریز کے خلاف ابھارنے، ان کے خلاف لڑنے اور ان کے خلاف سر بکفن ہونے کے لیے تیاری کے لیے پورے ملک کا دورہ کرایا۔ وہ علاقے، سب یہ علاقے جو آپ کے ہیں، سہارنپور، مظفر نگر، میرٹھ، مراد آباد، پھر آگے ہوئے رائے بریلی، اس علاقے سے ہوتے ہوئے غازی پور اور آگے تک حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے دورہ کیا۔
شہید رحمت اللہ علیہ غازی پور میں ایسے ہی ایک مجمع کو خطاب کر رہے تھے اور جہاد کے لیے ہاتھوں پر بیعت کروا رہے تھے اور یہ کہلوا رہے تھے کہ انگریز کے خلاف ہر ایک کو لڑنا فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، ایسے اپنے ملک کی حفاظت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس زمانے میں ایک نواب صاحب تھے فرزند علی خان غازی پور کے، انہوں نے اس زمانے میں انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے 1,00,000 چاندی کے سکے کو انہوں نے چندے میں دیا۔ کب؟ اس زمانے میں جب بکریاں 25 پیسے اور 50 پیسے کی ملا کرتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کے لیے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو اللہ کی رضا کے لیے چھری گلے پر پھیر دی تھی، ان نواب صاحب نے اپنے ایک بیٹے کو لا کر کے شاہ صاحب کی خدمت میں دیا اور کہا یہ آپ کے ساتھ رہے گا اور انگریز کے خلاف لڑ کر کے یہ دنیا سے شہادت کا مرتبہ حاصل کرے، جام شہادت نوش کرے، میں اس کے لیے اپنی اس اولاد کو آپ کے لیے دیتا ہوں۔ غازی پور کے جن 6 لوگوں کا تذکرہ بالاکوٹ کی پہاڑی پر شہادت میں تذکرہ آتا ہے، ان میں ایک فرزند علی خان کا بیٹا بھی ہے۔ پھر حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقا نے تیاری کی اور یہ تیاری چلتی رہی، اور پھر وہ سرحدی علاقوں پر انہوں نے بہت سارے میدان سر کیے اور اپنی کچھ علاقوں پر حکومتیں بنائی، لیکن کچھ اپنوں کی غداری، کچھ اور دوسروں لوگوں کی عیاری اور مکاری کی وجہ سے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ 1831 میں مئی کے مہینے میں جمعے کے دن بالاکوٹ کی پہاڑی پر اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا۔ لیکن یہ آگ بجھی نہیں، ابھی آگ جلتی رہی اور اندر اندر حوصلے بڑھتے رہے، اور وہ جو ہندوستان میں مسلمان جیتا تھا وہ اپنی زندگی کو ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے انگارے کا چل رہا ہو، جب تک وہ انگریز کو یہاں سے بھگا نہیں لیتا، جب تک وہ ہندوستان سے، اپنے ملک سے، اپنے مادر وطن سے ناپاک سائے کو ہٹا نہیں دیتا، تب تک اسے چین نہیں آتی۔ یہ تیاری چلتی رہی جس کا نتیجہ 1857 کی جنگ آزادی کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ یہ جنگ آزادی ہے کہ اس سے پہلے ایک لمبی تاریخ ہے مسلمانوں کی جنگ آزادی میں شرکت کی اور مسلمانوں کے حوصلے کے ساتھ انگریز کو بھگانے کی تدبیروں کے کرنے کی۔ یہ غدر نہیں ہے 1857 کا، یہ جنگ آزادی ہے جس میں مسلمان یقیناً ناکام ہوا۔ 2 محاذ بنائے گئے، ایک جعفر خان عیسوی کی قیادت میں، ایک حضرت گنگوئی اور حضرت قاسم نانوی کی قیادت میں شاملی کے میدان میں جو 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، وہ ہم نے یہ سمجھ کے نہیں لڑا ہے صرف کہ ہم اس ملک کو چھڑانے کے لیے، ہم نے عبادت سمجھ کر کے، ہم نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نے اس خدا سے رشتہ جوڑنے کے لیے، اپنے اس مادر وطن کو آزاد کرانے کے لیے لڑی ہے لڑائی۔ اور اس لڑائی میں مسلمانوں کا ایک لمبا قافلہ اور ایک مسلمانوں کی لمبی تعداد کام میں آئی، یقیناً فتح نہیں نصیب ہوئی۔ بے سر و سامانی کے عالم میں ان کی کیفیات یقیناً ایسی تھی کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس سال و سامان زیادہ تھا لیکن حوصلے بلند تھے۔ انگریز ایک ہندو مورخ میوا رام گپت لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوا، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ جس میں 50,000 علماء کرام تھے۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں کہ جو ہم نے عبادت سمجھ کر کے لڑائی لڑی ہے، ایک عالم گزرے ہیں حضرت مولانا مظہر صاحب نانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مظہر نانوی، حضرت مولانا قاسم نانوی رحمت اللہ علیہ کے
ساتھیوں میں سے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ کے متوسلین اور مریدین میں سے ہیں، اور اس سے زیادہ تعارف اگر کرایا جائے تو یہ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ مظاہر کی بنیاد جس شخصیت نے ڈالی ہے وہ حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اپنے اوپر کا ہونٹ ہمیشہ چوسا کرتے تھے، ہمیشہ جب اکیلے میں ہوتے بیٹھتے تو اپنے اوپر کے ہونٹ کو چوس لیا کرتے۔ شاگردوں میں سے کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت آپ اوپر کے ہونٹ کو کیوں چوستے؟ یہ اچھی عادت نہیں ہے کہ اتنا بڑا عالم ہونٹ چوسے، عجیب بات ہے۔ تو ایک دن اپنے شاگردوں سے انہوں نے عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ ہم لوگ جب 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے اور ہماری اپنوں کی شکست ہوئی اور لاشوں کا شاملی کے میدان میں ڈھیر لگا ہوا تھا اور ہر ایک بکھرا پڑا تھا، کتنے لوگ شہید ہو چکے تھے اور کچھ لوگ زخمی تھے، اٹھنے کی طاقت نہیں لا رہے تھے۔ میرے بھی ایک پیر میں گولی لگی ہوئی تھی اور میں بھی اٹھنے کی طاقت نہیں رکھ رہا تھا۔ ایسے میں مغرب کا وقت ہوتا ہے اور مغرب کے وقت پورے آسمانی فضا میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سفید چادر نے بالکل تان لیا، اور پھر عجیب منظر آیا کہ وہ جنت کی حوریں اور بڑے بڑے گلاس ان کے ہاتھوں میں اور جنت کا جام، جو شہید ہوا ہے اسے پلا رہی، جو شہید ہوا اسے پلا رہی، جو شہید ہوا اسے پلا رہی۔ ایک حور نے، حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک حور نے وہ جام میرے ہونٹوں سے لگایا اور میرے ہونٹ میں وہ گلاس اوپر کے ہونٹ میں چھوا ہی تھا کہ دوسری نے فوراً ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، ارے اس کے مقدر میں ابھی شہادت نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ دن تھا کہ اس سے لے کر آج تک جب بھی اپنے ہونٹ پر میں زبان لگاتا ہوں تو اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ تو ہمارے اکابر نے یہ جنگ اس لیے نہیں لڑی، ہماری پوجا سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے اس ملک کو آزاد کرانے اور مادر وطن کے لیے لڑی ہے۔ اسی لیے انگریز سیاست کا اپنے مشیروں کو طلب کر کے جو رائے مانگتا ہے اس میں رائے آتی ہے کہ جنگ آزادی 1857 کی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے اور مسلمانوں میں جب تک جو باتیں پائی جائیں گی تب تک یہ ملک ان کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ جب تک ان کے اندر قرآن مجید ہے تب تک ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، جب تک آپس میں متحد ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو کوئی اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا، اور علماء جب تک ان کے اندر موجود ہیں ان کو کوئی جہاد کے راستے سے روک نہیں سکتا ہے۔ انگریزوں نے ٹھان لی کہ میں اس ملک سے علماء کو ختم کر کے دم لوں گا، اور پھر مسلمانوں میں علماء کو، ٹوپی کرتے والے کو، اس لباس والے کو، اس شعار والے کو جہاں ملتا جس طریقے سے ملتا سبق کیا جاتا۔ دہلی جیسا شہر جہاں کی کیفیت یہ ہے کہ 1000 مدارس اس وقت ہیں، لیکن یہ کیفیت اس طریقے پر ختم ہو گئی کہ انگریزوں نے چن چن کر کے ٹوپی کرتے والے کو ختم کیا۔ ایک زمانہ دہلی پر ایسا آیا کہ اگر کوئی مسلمان ایک وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے دلی میں نکلتا تھا تو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا جو اسے وراثت کا مسئلہ بتاتے۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالات تھے۔ 1861 کے اندر دہلی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے چلائے گئے۔ صرف دہلی شہر کے اندر 1864 سے لے کر 1867 تک 14,000 علماء کو شہید کیا گیا، اور ایک قول کے مطابق حضرت صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ نے فرمایا تھا کہ دلی میں 35,000 علماء کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی یوں ہی نہیں لڑی گئی تھی، بلکہ ان کی محنت اور جدوجہد کی ناکامی کے بعد اب یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ مسلمان ٹوٹ چکا تھا، پٹ چکا تھا،
کے بیٹھا اور مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، علماء کی رائے آئی، علماء نے پھر طے کیا کہ اب کوئی ایسی فرم، ایسی فیکٹری، ایسا ادارہ، ایسا اسکول بنایا جائے جس میں ان کی تربیت بھی ہو، مجاہدین بھی تیار ہو، انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے ان کے منصوبے بھی بنائے جائیں۔ تو 1857 کے 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی مقصد کے لیے رکھی گئی کہ اس ملک میں اگر دینی تعلیم کا رواج ہوگا، لوگوں کو دین سکھلایا جائے گا۔ وہ عیسائی مبلغ جو پورے ملک میں ٹہل رہے تھے، لوگوں کو عیسائی بنا رہے تھے، فری تعلیم دے رہے تھے، فری کھانا دے رہے تھے، فری کپڑا مہیا کر رہے تھے، مسلمانوں نے چھوڑ کر کے علماء کی دور بینی نے یہ کام کیا کہ انہوں نے سر چھوڑ کر کے اس ادارے کو قائم کیا اور ان کے خلاف انگریزوں کی آواز لگائی، اگر تم فری میں تعلیم دیتے ہو تو میں بھی اپنے نونہالوں کو فری میں تعلیم دوں گا، فری میں کھلاؤں گا، فری میں پہناؤں گا اور تمہارے خلاف لڑنے والے اپنے چھیاؤں کو تیار کروں گا۔ تو 10 سال بعد یہ بنیاد رکھی گئی، پھر 10 سال بعد مدرسہ شاہی کی بنیاد رکھی گئی، پھر پورے ہندوستان میں مدارس کا جال بچھ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیالے تیار ہوئے کہ جنہوں نے اس انگریز کو جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا، آپ نے دیکھا اس طریقے سے چلے گئے کہ جیسے آٹے سے بال نکال کر کے پھینک دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دوسرا دور 1900 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کانگریس کی بنیاد 1885 میں رکھی گئی اور جمعیت علماء بے ضابطہ 1803 سے اور باضابطہ تحریک کی شکل میں 1919 میں رکھی گئی۔ اور پھر دوسرا دور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کا، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا، حضرت مولانا شوکت علی جوہر کا، حضرت مولانا محمد علی جوہر کا، حضرت مجاہد ملت مولانا حفیظ الرحمان سیوادری اور دیگر تمام علماء جنہوں نے اس جنگ آزادی میں حصہ لیا اور اس ملک کو انگریزوں کے ناپاک سائے سے آزاد کرایا۔ یہ اکابر کی جدوجہد، ان کی لگن آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں، مطلب کہ ہم اس ملک کے مخالف ہیں، جنگ آزادی ہم نے نہیں لڑی ہے۔ میرے دوستو، مسلمانوں نے تو جنگ آزادی کا شعور اس وقت دیا تھا۔ میں اگر تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہہ دوں کہ اس وقت ہندوستان کی کسی قوم کو آزادی کا شعور بھی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شعور دوسروں کو دیا تو مسلمانوں نے دیا ہے۔ یہ شعور پیدا ہوا تو مسلمانوں کے ذریعے پیدا ہوا ہے۔ گاندھی جی کو گاندھی جی مسلمانوں نے اور جمعیت علماء نے بنایا ہے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا واقعہ آتا ہے کہ مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر کے بمبئی کے بندرگاہ پر اترے تو گاندھی جی، جنہیں موہن داس کرم چند گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے، بعد میں مہاتما گاندھی بنے اور یہ لقب بھی مسلمان کا دیا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے استقبال میں بمبئی تشریف لے گئے، تو ان میں استقبال کرنے والوں میں گاندھی جی نے اس زمانے میں ایک تحریک کے خلاف ساؤتھ افریقہ میں لڑائی لڑ کر کے آئے تھے، تو وہ بھی حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ سے ملنے گئے۔ لوگوں نے تعارف کرایا اور ہمدردی دیکھی اور ان کے نظریات دیکھے، گاندھی جی کے منصوبے دیکھے، تو اب حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے رائے دی کہ مسلمان اب تک اکیلے لڑتا رہا، یہ کے بعد دیگرے رہے برادران وطن ہمارے ساتھ، لیکن باضابطہ اب تک برادران وطن ہمارے ساتھ نہیں لگے تھے۔ کچھ لوگ خاندانی اعتبار سے جو یقیناً معزز تھے، شرفا تھے برادران وطن میں سے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ آزادی میں شریک تھے۔ اسی لیے میوا رام گپت نے ایک حوالہ دیا ہے کہ امام صحیح کے مقام پر حضرت سید احمد شہید کے ساتھ جو توپچی تھے وہ برادران وطن میں سے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے ساتھ گاندھی جی استقبال میں گئے اور وہی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ اب گاندھی جی کو لیڈر بنا کر کے پیش کیا جائے، لیکن یہ کہا جائے کہ
بدقسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ قافلے میں کفن پردیش قافلے میں پیچھے چلے تھے آج انہیں ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا اور میری تاریخ کو میرے علماء کے کارناموں کو حد غلط کی طرح مٹا دیا گیا. اور یہی نہیں گاندھی جی کے منصوبے بہت اچھے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں یو پی کے گورنر تھے 72 سے 74 تک یا 76 تک علی اکبر خان یو پی کے گورنر ہوا کرتے تھے. ان کا واقعہ ہے ڈاکٹر گوئل ڈی آر گوئل ہندوستان کا بہت معتبر نام سمجھا جاتا ہے. تاریخ کے حوالے سے ان کی باتیں سند کی حیثیت رکھتی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں چیف گیسٹ بن کر کے میں مہمان خصوصی بن کر کے جب گورنر ہوا تو علی گڑھ میں پہلے پڑھا ہوا تھا اس لیے مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا. لیکن علی گڑھ کا ایک شعار ہے کہ اگر کوئی شیروانی اور پائجامہ پہن کے جائے تو ٹوپی بھی لگا کر کے جائے. اگر ٹوپی نہیں لگاتا ہے تو غلط کرتا ہے. یا تو پھر پینٹ شرٹ ٹی شرٹ جینس جس میں جانا چاہے ویسی جائے, ٹوپی لگانا ضروری نہیں. گورنر صاحب کہتے ہیں کہ ہم مہمان خصوصی اور چیف گیسٹ بن کر کے گئے اور جب ہم اس مخصوص حال میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ہوڑی کر دی. ٹوپی میرے سر پہ نہیں تھی تو کہتے ہیں میں سیدھا مائک پر گیا اور میں نے کہا کہ آپ میرے خلاف ہوڑی کرتے ہیں حالانکہ میں جنگ آزادی میں برابر کا شریک تھا اور میں نے اسی یونیورسٹی سے انگریز کے خلاف جنگ آزادی کی آواز اٹھائی تھی اور جلوس نکالا تھا. گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں جلوس نکالا دن بھر. یونیورسٹی کے طلبہ نے جلوس نکالا طالب علم کے زمانے میں اور انگریز کے خلاف لڑتے رہے اور انگریز کے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی. شام کو جب میں یونیورسٹی آیا تو اس وقت انگریز منیجر وہ انگریز کیا ہوتا ہے انگریز پرنسپل تھا. اس نے ہم سب کا اخراج کر دیا, ہم سب کو نکال دیا. حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جون کے مہینے میں 1920 میں مالٹا کی جیل سے چھوٹ کے آئے تھے. یہ معلوم ہوا کہ انگریز کے خلاف آواز بغاوت بلند کرنے کے لیے طلبہ کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. بہت کمزور رہی بیماری کا عالم وہ مرد مجاہد وہ مخصوص ہڈی اور گوشت اور کھال کا آدمی دیکھنے میں بہت مختصر لیکن وہ آج جو انگریزوں کے خلاف دل میں چل رہی تھی. حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ اپنے شاگردوں کے ساتھ باضابطہ علی گڑھ آئے. علی اکبر خان کہتے ہیں 29 اکتوبر 1920 کو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ یہاں تشریف لائے اور جامع مسجد علی گڑھ میں پروگرام کیا اور ہم سب کو ٹھاس بنائی اور یہ کہا کہ میرے بچوں تم یہ مت سمجھو کہ آج یونیورسٹی نے تمہیں نکال دیا ہے تو میں تمہیں تعلیم کا بندوبست کروں گا. تمہاری تعلیم ختم نہیں ہوگی, تمہاری تعلیم کے اندر کوئی عیب پیدا نہیں ہوگا. میں اس ادارے میں نکلے ہوئے بچوں کے لیے دوسرا ادارہ دنیاوی اعتبار سے قائم کروں گا جس کا نام جامعہ ملیہ ہوگا. کہتے ہیں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے سامنے کوئی بولا نہیں کرتا تھا. بڑا سے بڑا عالم بڑا سے بڑا آدمی بھی سر جھکا کر کے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا. کہتے ہیں مجمع میں ایک کلین شیو داڑھی مڑا ہوا نوجوان لڑکا پیچھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت ایک گستاخی معاف ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. اور شیخ الہند علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے. لوگ حیرت میں کہ بوڑھوں کی ہمت نہیں اس جھیالے کے سامنے دوسرے لوگ کیسے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا. حضرت شیخ الہند نے کہا فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت جامعہ ملیہ جو آپ نے نام رکھا ہے اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر لیجیے اسلامیہ رکھ لیجیے. جامعہ ملیہ اسلامیہ رکھ لیجیے. یہ پیچھے کھڑا ہونے والا شخص کوئی مسلمان لڑکا نہیں تھا, کوئی برادران وطن تھا, ہم میں سے نہیں تھا. وہ کون تھے؟ وہ پریم چند کرم داس پریم چند گاندھی تھے جو مہاتما گاندھی کے نام سے موسوم ہوئے. انہوں نے اسلامیہ کا لفظ بڑھوایا تھا اور حضرت شیخ الہند نے ان کی اس
मिस्टर अंग्रेज जनरल कहता था, अगर इस छोटे से आदमी को हिंदू मजहब के मुताबिक पढ़ने के बाद जलाया जाए तो इनकी राख से अंग्रेज दुश्मनी की बू आएगी। वो भी अगर शेख मालदा की जेल से आए, इंतकाल हुआ, कपड़े हटाए गए तो कमर पे कमर की हड्डी के सिवा कोई गोश्त का टुकड़ा नहीं था। वो आया ना शेख, लोगों ने पूछा कि हजरत की कमर पर गोश्त न होने का सबब क्या है, तो कहने लगे, शागिर्दों ने रो करके बतलाया कि हजरत शेख हिंद को मालदा की जेल में अंग्रेज रात को आता था और सलाखें गर्म करके आपकी कमर पे डाला जाता और कहता था, बूढ़े तू अपने वादे से और अपने फतवे से और अपने इरादे से बात आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। इन शेख हिंद ने, इन अकाबिर ने अपनी चमड़ियां तक इस मुल्क के लिए गंवाई है। अगर शेखुल इस्लाम, अगर मदनी अलैहि रहमा कहा करते थे, अगर अंग्रेज के खिलाफ एक कुत्ता भी खड़ा होगा तो मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। वो शेखुल इस्लाम जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में ये कहा था अंग्रेज ने कि अगर हुसैन अहमद आए तो गोली मार दी जाए। अगर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु बरकतहू कफन को सर में बांध करके उस खिलाफत में तशरीफ ले जाते हैं और कहते हैं, लिए फिरती है बुलबुल जोश में गुल, शहीद नाज की दुर्बत कहाँ है। लोग जोश में आधा घंटे नारे लगाते रहे। वो शेखुल इस्लाम जिन्होंने 18 साल तक मस्जिद नबवी की मुक़द्दस ज़मीन पर हदीस जैसा दर्स देने के बाद इस मादरे वतन की मोहब्बत में मदीनतुल मुनव्वरा जैसा मुनव्वर इलाका और मस्जिद नबवी जैसी मुक़द्दस ज़मीन को छोड़ दिया और लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हमने इस वतन में कोई हमारी खिदमत नहीं है, कोई हमारे लिए लड़ने की तैयारी। हमने आपको ये सलीका दिया है, हमने ये शऊर दिया है। हज़रत मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे, जंग आज़ादी के बाद सहारनपुर के इंटर कॉलेज में ये खड़े होकर के कहा था, लोग मुझसे सनद मांगते हैं और ये कहा करते हैं कि आपकी खिदमत हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में क्या है, तो कसम खा के हज़रत मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से वहाबी ने कहा था कि लोगों जो मुझसे सनद मांगते हैं, हिंदुस्तान की जमीन का कोई भी कोना, हिंदुस्तान की जमीन का कोई भी हिस्सा अगर वहां की मिट्टी उठा करके ले छोड़ी जाए तो मेरे आबा व अजदाद का खून निकलेगा। अभी मौलाना फैज ने ये कहा था, आपने गौर नहीं किया शायद, ये कहा था कि बिरादराने वतन ने उतना पसीना भी नहीं बहाया है जितना हमारे अकाबिर और असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों और पुरखों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया। उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने सूरत हाल दी। ये हमारी गलती नहीं है कि मुल्क तकसीम हुआ। जमीयत उलमा का फार्मूला हमेशा जमहूरियत का था, हमेशा जमहूरियत के रसूल पर दवा फैला रहे। कांग्रेस के कितनी तजावीज जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी में पास होने के बाद पास होती थी। जब आपने अगर अंग्रेज और गए यहाँ से और हमारे और आपके दरमियान फूट डाल गया, अगर किसी ने पाकिस्तान का मुतालबा किया है और उसके मुतालबे को माना है और दस्तखत किया है तो आपने किया है, हमने नहीं किया है।
اور مجھ سے پوچھتا حضرت کچھ کھانا ہے؟ تو کہتے ہیں میں سالن روٹی رکھتا، وہ شخص کھڑے کھڑے دال یا سالن پی لیتا اور روٹی جیسے دھواں کر کے بچوں کو دی جاتی ہے ایسے موڑ کر کے لے لیتا اور کھاتے ہوئے نکل جاتا۔ 6 مہینے اس ملک کے یسوع کو سنوارنے میں اس شخص نے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ اور ہمیں الزام ہے کہ ہم تاریخ نہیں جانتے، ہمیں الزام ہے کہ میری قربانیاں نہیں ہیں۔ ذرا رائے پوری جیسا شخص اتنا بڑا بزرگ ہندوستان میں پائے گا، اس کے بزرگ نہیں۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ اپنی 6 مہینے کی خدمت خلق اور مسلمانوں کو بسانے اور ہندوستانیوں کے گھاٹ بنانے میں جو خدمت انجام دی ہے، اگر وہ اپنی 6 مہینے کی عبادت مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی عبادت لے لیں، سودا آسان ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں میری کوئی تاریخ نہیں، ہم نے اپنی تاریخ جانی نہیں، ہمیں ضرورت ہے اپنی تاریخ پڑھنے کی، ہمیں ضرورت ہے بتانے کی۔ ان نونہالوں کو جو آنے والی نسلوں کے لیے تمہیں غصے ہونے کی ضرورت نہیں، نراش ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب میرے پرکھوں نے قربانی دی ہے تو جس طرح دوسروں کا حق ہے میرا بھی حق ہے۔ اگر اس پہ کہیں آنچ آئی تو جس طریقے سے دوسرا کھڑا ہوگا ہم بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے پیار محبت الفت کا پیغام دیا ہے، جس نے دوسروں کے ساتھ مل جل کر کے رہنا سکھایا ہے، جس نے اس زمانے میں غیروں کے ساتھ پیغام محبت کو عام کیا ہے۔ یہ قومی یکجہتی ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میری بات لمبی ہو رہی ہے، جن کے سننے کے لیے آپ آئے ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہیں، ہم سب کے کرم فرما بڑے مشفق اور حضرت مولانا سید اظہر مدنی دعوت برکاتہم، خلف رشید حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم، ان کا بیان قریبی ہوگا۔ میں جو درمیان میں بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، فتح مکہ ہو گیا، اللہ کے رسول کے وہ سارے دشمن آپ کے سامنے ہیں، چن چن کر بدلہ لے سکتے ہیں، ہر ایک سے گن گن کر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور آج فاتح اعظم ہے، دنیا کے سب سے بڑے فاتح ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک طرف سے معاف کر دیا۔ اور زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول مکے میں موجود ہیں، عثمان بن طلحہ وہ ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہا کرتی تھی۔ عثمان بن طلحہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی چابی مانگی تو انہوں نے عجیب جملہ کہا جو دل کو چھین دینے والا۔ ایمان نہیں لائے عثمان بن طلحہ، وہ کہتے ہیں کہ محمد میں چابی خانہ کعبہ کی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن وہ ہوگا جب چابی میرے قبضے میں ہوگی اور تم مجبور محض ہوگے۔ تو عثمان بن طلحہ نے جو جواب دیا تھا وہ اب سوچنے کے لائق ہے۔ کہنے لگے محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جس دن خانہ کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی وہ دن مکے کا سب سے منحوس دن ہوگا۔ یہ جملہ عثمان بن طلحہ نے کہا تھا۔ آیا وقت چلا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عثمان، وہ دن سب سے مبارک دن ہوگا۔ پھر ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ گئے، پھر لوٹے، فتح مکہ ہوئی، اب سب پورا مکہ فتح ہو چکا ہے، دشمنان اسلام سامنے ہیں، عثمان بن طلحہ ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی کفر کی حالت میں ہیں، ابھی برادران وطن میں سے ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ عثمان بن طلحہ مجمع میں پیچھے کھڑے ہیں، سوچا اللہ کے رسول وہ بدلہ آج ہم سے لیں گے۔ یہ سوچ کر کے بڑے مایوس ہو کر کے سامنے آئے، لوگوں نے بتایا، آگے بھیجا، آپ نے اسے چابی دی خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ میں گئے، صاف کیا، نماز پڑھی، نکلے، اور نکلے تو پھر پوچھا عثمان بن طلحہ کہاں ہے، تو پھر پیچھے جا چکے تھے عثمان بن طلحہ۔ بلایا، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، برادران وطن میں سے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہ اخلاق کا جامع نمونہ پیش کیا، وہ قومی یکجہتی کا پیغام دیا، کہنے لگے عثمان یہ چابی تم لے لو اور قیامت تک جو تم سے چھینے گا وہ باغی کہلائے گا،
पड़ते। आज जो दिन मेरी आंखों के सामने है वो ना होते। आज भाई से भाई लड़ रहा है, खानदान से खानदान लड़ रहा है, कबीले से कबीला नंबर लाजमा है, एक दूसरे के लिए जान के दरबे हो। वो देख रहे हैं जो अपने भाई का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, जो अपने पड़ोसी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। मुसलमानों, आज इस जमीयत के बैनर तले ये आहद करके उठो कि हम अपने असलाफ की तारीफ को दोहराएंगे, अपने अकाबिर के नमूनों को दोहराएंगे, अल्लाह के रसूल को सुन्नतों को जिंदा करेंगे, प्यार और मोहब्बत बांटेंगे। हाँ भाई बांटेंगे। इसलिए किसी ने कहा था कि ये सोचो कि नूर मोहम्मद का परचम, ये सोचो कि नूर हिदायत का परचम जनाब मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि कुत्तों को कैसे उठाया, ये सोचो कि गिरदों को कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी जवान रूमा की मसलक, उलट दी सेरा नशीनों की काया, वो जुरात सरापा और हिम्मत मुजस्सम और आतों का आबिद खुद का सिपाही, वो जिसने सियासत की सुल्फे सवारी, वो जिसने फकीर ने की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, ज़बाने में फक और अमल से गुजरकर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि ऐसा नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। इसलिए आज जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि अपने असलाफ की तारीख को याद किया जाए। जंग आजादी में अपने पुरखों के कारनामों को लोगों में इतना आम किया जाए, इतना आम किया जाए कि मेरी हर नई नस्ल का बंदा और बच्चा ये कहने लगे कि जितना तुम्हारा हिस्सा जंग आजादी में है उससे कई ज्यादा मेरा है। ये जरूरत है। इसीलिए मैंने अल्लामा इकबाल के वो अशआर पढ़े थे, क्या कि ये सोचो कि दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। आज